کتنے عرصہ آپ نے کراٹے بیسک کراٹے کی تربیت کی اور پھر مقابلوں میں آنا شروع کیا آپ نے؟ ادھر میں نے 2017 میں کیا تھا، ایک سال تقریباً میں نے بیسک کیا ہے. تو پہلا تھوڑا سا گھبراہٹ بھی ہوتا تھا کہ یار کیسا ہوتا ہے مقابلہ. تو جب وہ کھیلا تھا پھر اس کے بعد میں آل بلوچستان چیمپئن بن گیا. ابھی جو نیشنل ہوا تھا ابٹاباد میں، ادھر بھی ماشاءاللہ میں ڈبل گولڈ لا. 2019 میں جو نیشنل گیمز ہوا تھا سر، اس میں نے سلور میڈل لیا تھا. اس میں مجھے 1 لاکھ روپے ملا تھا سر. بہت فیلنگ ہوتے ہے اس ٹائم، بہت فیلنگ ہوتا ہے جب آپ گولڈ میڈل حاصل کرتا ہے بار میں اور آپ جو ہے جھنڈا اوپر جاتا ہے تو بہت مزہ کرتا ہے سر. مجھے اس دن کا بہت انتظار ہے. انشاءاللہ سر اگلے 2-3 سال میں نے ایشین چیمپئن شپ کا جو میڈل ہے جی وہ لینا ہے سر. انشاءاللہ اتنا کہ کام کرے گا. اگر بیسک کا بچے کا صحیح ہوگا پھر آگے جو ہے وہ بہت کھیل سکتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز السلام علیکم. آپ کا ہوسٹ آغا ناصر شیحان مارشل آرٹ پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے، اور ہم پہلے کی طرح آج بھی پاکستان میں کراٹے کے ابھرتے ہوئے کھلاڑی کو آپ سے متعارف کروانے کے لیے لائے ہیں. اور آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں شمس الدین خلجی، جن کا تعلق کوئٹہ سے ہے. آپ نے کئی مرتبہ قومی کراٹے چیمپئن شپ میں اپنی ویٹ کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا، اور اب بیرون ملک بھی جا رہے ہیں، جہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا نام روشن کریں. تو ملواتا ہوں آپ کو آج کے اپنے مہمان شمس الدین خلجی صاحب سے. خلجی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ. آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہمارے پوڈ کاسٹ میں آ کے؟ سر آپ کو بہت شکر گزار ہے جی، آپ نے ہم کو قیمتی ٹائم دیا سر. نوازش. ہمیں ذرا بتائیں کہ آپ کی ابتدائی زندگی کہاں تھی، کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی آپ نے؟ سر میرا رہائش کوئٹہ نواکلی سے ہے سر. تو میں نے تعلیم بھی ادھر ہی کیا سر، اور کراٹے وغیرہ بھی ادھر سے اسٹارٹ کیا سر. کب کراٹے شروع کی شمس الدین؟ 2017 میں. 2017 میں. اور آپ کو کیسے شوق ہوا؟ کیونکہ بلوچستان میں فٹ بال بڑی ہوتی ہے اور بھی کھیلیں ہوتی ہیں، لیکن کراٹے کیوں؟ سر میرا ایک ماموں کا بیٹا تھا، وہ کراٹے کھیل رہا تھا. تو اس کے بعد مجھے بتایا کہ شمس چلو ہمارا جو ہے نا کلب ہے، اکیڈمی ہے مسعود خان سپورٹ اکیڈمی کا. کون سی اکیڈمی؟ مسعود خان سپورٹ اکیڈمی. تو کون سکھاتے تھے وہاں؟ ادھر مسعود خان. مسعود خان آپ کے پہلے ٹیچر تھے؟ جی میرا ذرا بتائیں ہمیں ان کے بارے میں، وہ کون سا سٹائل کرتے تھے، کیسے آپ ان سے ملے؟ سر پہلے تو میں وہ بتاؤں گا کہ مجھے ماموں کے بیٹے نے لے گیا نا ادھر کراٹے میں، تو ادھر سے میں نے اسٹارٹنگ لیا ہے سر. تو پھر اس کے بعد استاذ مسعود نے ہمارا ساتھ بہت ہیلپ کیا، بہت محنت کیا. میرا بیسک استاذ ہے مسعود خان. اسٹارٹنگ ہو گیا 17 سے. پھر میں نے 2019 میں نیشنل گیمز کھیلا تھا صوبے سے. پھر اس کے بعد جو ہے نا میں آرمی میں گیا، آرمی جوائن کیا. تو آرمی میں نے 4 نیشنل کھیلا تھا، اس میں 3 بار میں نیشنل چیمپئن رہا ہوں. تو اس کے بعد میں نے نیپال گیا، تو نیپال میں جو ہے نا برونز میڈل حاصل کیا ساؤتھ ایشیا میں. ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ میں. تو اس کے بعد میں دوسرا ٹور تھا ماسکو کے لیے، تو ادھر گیا تھا سر. ادھر بھی اچھا پیٹے کیا تھا. اچھا، کتنے عرصہ آپ نے کراٹے بیسک کراٹے کی تربیت کی اور پھر مقابلوں میں آنا شروع کیا آپ نے؟ ادھر میں نے 2017 میں کیا تھا، ایک سال تقریباً میں نے بیسک کیا ہے. بیسک کیا آپ صرف نے؟ بیسک استاذ کروا رہا تھا مسعود خان. تو اس کے بعد جو ہے میں جو آرمی میں آ گیا. پھر SNC امتیاز صاحب جو ہے ہمارا بہت ٹریننگ کروا رہا تھا نا، اسپیڈ ٹیکنیک وغیرہ بہت سکھا رہا تھا. تو اس سے بہت بہتر ہو گیا. پھر اس نے مجھے پیچھے سے بہت ہیلپ بھی کروایا. امتیاز صاحب نے مجھے بہت ہیلپ کیا. جب بھی ٹور جاتا تھا وہ اپنے سے مجھے سال خرچہ وغیرہ بھی دیتا تھا نا. تو کسی کا جو ہے نا چاہیے کو جو ہے نا وہ کرنا ہے لازمی. آپ کو اس میں آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی؟ جی. اچھا، ذرا یاد کریں، پہلا بڑا مقابلہ کون سا آپ نے لڑا تھا جس سے آپ کو لگا کہ میں 1 سال کی ٹریننگ کے بعد ہی اس قابل ہو گیا ہوں کہ مقابلے لڑوں؟ سر میں نے پہلا تو ادھر آل بلوچستان بہت ہو رہا تھا نا. تو کون سے سال میں؟ 18 میں؟ 2018 میں. 1 سال بعد ہی؟ 1 سال بعد بیسک ختم ہو گیا. تو 1 سال کے بعد استاذ نے بتایا کہ چل مقابلے. تو پہلا تھوڑا سا گھبراہٹ بھی ہوتا تھا کہ یار کیسا ہوتا ہے مقابلہ. تو جب وہ کھیلا تھا پھر اس کے بعد میں آل بلوچستان چیمپئن بن گیا. اچھا، بلوچستان میں آل بلوچستان نیشنل جو پروونشل چیمپئن آپ بنے،
اس کے بعد سیدھے ڈائریکٹ نیشنل گیمز میں چلے جی گئے؟ جی ادھر ٹرائل ہو گیا، اس کے بعد ٹرائل ہو گیا تو پھر میں آ گیا نیشنل گیمز میں کون سی صوبے جگہ؟ سے، صوبے سے آ گیا تھا سر۔ صوبہ بلوچستان کی طرف سے آپ نے پارٹیسپیٹ کیا؟ جی کون جی سی جگہ پر وہ نیشنل گیمز ہوئی تھی؟ پشاور، پشاور میں، 2019 میں۔ 19 میں؟ جی جی نیشنل پھر گیمز کیا ہوئے اس میں رہا، کس سے مقابلہ ہوا، ذرا ہمیں کہانی تو بتائیں۔ ہمارا فائنل ہو گیا آرمی کے ساتھ ہو گیا، کیونکہ ابھی میں آرمی آرمی میں کے ہوں۔ کون سے پلیئر تھے؟ آرمی کے تو میں ٹیم کمیٹے میں تھا سر۔ آرمی کا جو ہمارا فرسٹ 3 لڑکے گیا تھا وہ جیت کے مجھے چانس نہیں ملا تھا کہ میں کپتان فائٹ کون کر۔ تھا؟ کپتان ہمارا پہلا جو ہے عاظم تھا ہزارہ، تو دوسرے میں شان تھا وہ ابڑا کا تھا جو صوبے سے تھا، اور تیسرے میں نام کیا تھا اس کا بھول گیا سر، ہدایت تھا۔ اچھا، وہ بھی ہمارا کون سے استاد رہا استاد آپ کو سب سے زیادہ، جنہوں نے آپ کو زیادہ پالش کیا اور رگڑا بھی لگایا ہو؟ سر امتیاز صاحب نے بہت امتیاز پالش، صاحب نے، جو امتیاز آرمی کے صاحب کوچ ہیں، آرمی کا کوچ، انہوں نے آپ کو رگڑا بھی لگایا، رگڑا آپ کو بھی فائنینشلی بہت، سپورٹ بھی جی کیا، بہت اور سپورٹ پلیئر کیا، انہوں نے بنایا آپ کو۔ بہت اس نے بنایا۔ ویورز، بڑی خوبصورت بات ہے کہ پاکستان آرمی جہاں ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، وہاں پر تمام شعبہ ہے زندگی میں، وہ اپنے عوام کے پائے جانے والے نئے ٹیلنٹ کو بھی پروموٹ کرتی ہے۔ جس طرح شمس الدین خلجی نے بتایا کہ ان کو آرمی کے امتیاز صاحب نے بہت سپورٹ کیا، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں امتیاز از اے ونڈرفل کوچ، جو کئی دفعہ نیشنل ٹیم کے کوچ بھی رہے، اور بہت سارے اعزازات انہوں نے پاکستان کے لیے جیتے۔ تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ جب بھی کوئی کھلاڑی اپنے صوبے کی سطح پر نمایاں ہوتا ہے، پہلی 3 پوزیشنوں میں آتا ہے، تو تمام محکموں کی نظریں اس پر ہوتی ہیں، کبھی وابڈا، کبھی ریلوے، کبھی پولیس، کبھی پاکستان آرمی دیکھ رہی ہوتی کہ کون سا نیا ٹیلنٹ جنریٹ ہوا ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو اس را مٹیریل کو پک کرتے ہیں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اس کو پک کرتا ہے اور پھر پالش کر کے ان کو اگلی نیشنل چیمپئن شپ اور نیشنل گیمز میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے شمس الدین خلجی صاحب کے ساتھ بھی پیش آیا، انہوں نے پہلے آرمی صوبے کو ریپرزینٹ کیا، پھر آرمی نے ان کو رکھا ہوگا اسٹائفن پر یا وظیفے پر، اور پھر اس کے بعد یہ وابڈا میں آئے اور دوسری محکموں کی طرف سے کھیلتے رہے۔ آج کل آپ کون سے محکمے سے کھیل رہے ہیں؟ پاکستان آرمی سے ہو سر۔ ابھی بھی آپ پاکستان آرمی جی سے جی کھیل رہے ہیں؟ جی جی آرمی سے تو کھیل۔ آرمی میں آپ کو کیا کوئی انسینٹیو یا کوئی جاب پرماننٹ دی ہے، جی جی یا وظیفہ دیتے ہیں، کیا کرتے وظیفہ ہیں؟ دیا، جاب دیا سر۔ آپ کو پرماننٹ جاب دی ہے؟ جی جی جاب دیا سر۔ اچھا، تو جی آپ کو معقول تنخواہ ملتی ہے اور صحیح جی سپورٹ جی ملتی ہے؟ جی جی صحیح سپورٹ ملتا ہے۔ اچھا، وہ کھلاڑیوں کے ساتھ بھی وہی کرتے ہیں جو کہ ویسے عام فوجی کی کو رف اینڈ ٹف بنانے کے لیے نہیں رگڑا سر، پروگرام ہم ہوتا جو سال میں 1-2 مہینے کیمپ لگتا ہے آرمی کا، تو ہم کیمپ کے لیے جاتا ہے، پھر تقریباً 10 مہینے ہم گھر میں رہتا ہے، اپنا جو ہے کلب میں ٹریننگ ہے؟ اچھا، کرتا ہے۔ وہ اپنی اکیڈمیز کی طرح آپ کو فزیکل ٹریننگ میں کافی ایجلٹی امپروو کرنے کے لیے، فٹنس امپروو کرنے کے لیے سخت ایکسرسائزز کرواتے ہیں؟ جی آرمی میں بہت کرواتا ہے ٹریننگ وغیرہ، جو فٹنس ٹریننگ جی فٹنس ٹریننگ کس قسم کرواتا کی ہے، ہوتی ہے؟ ایجلٹی امپروو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پش اپ، کیونکہ رننگ، کیا کرواتے ہیں وہ؟ ادھر جو ہے نا پہلا جم کا جو ہے ہفتے میں 1-2 دن جم لگاتا ہے، پھر اس کے بعد فزیکل کرواتا ہے، تو 2-3 دن جو ہے نا میٹ کا ٹریننگ ہوتا ہے۔ اچھا، ویسے تو کراٹے خود ڈسپلن والی گیم ہے، جی تو اس کے علاوہ ڈسپلن کے لیے کیا وہ پریڈ شریڈ بھی کرواتے ہیں آرمی والے؟ کراٹے کے کھلاڑیوں کو بھی، اپنے کھلاڑیوں کو بھی کرواتے ہیں وہ؟ جی جی وہ بیسکلی آرمی کی اپنی ڈرل وغیرہ اور پریڈ وغیرہ کی نہیں نہیں ٹریننگ وہ کرواتے کچھ ہیں؟ نہیں نہیں سر، کچھ نہیں کیا آپ تھا، صرف اپنی کراٹے کی میں ٹریننگ کرتے اسپورٹ ہیں؟ بھرتی ہوا تو اس میں۔ زیادہ تر کیمپ اسپورٹس مین کا، جو آرمی کے اسپورٹس مین ہیں، ان کا کیمپ کہاں لگتا ہے؟ وہ پنڈی میں لکھتا ہے، ہوتا ہے سر۔ زیادہ میں نے دیکھا کبھی ایبٹ آباد میں بھی لگاتے ہیں وہ۔ نہیں نہیں ادھر ابھی جو نیشنل ہوا تھا ایبٹ میں، ادھر بھی ماشاءاللہ میں ڈبل گولڈ لا اچھا، 67 kg میں، تو سر ادھر 1-2 دن کے لیے گیا تھا، کیمپ ادھر ہی نہیں لگا آپ تھا۔ کمیٹے میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا کاتا میں کرتے ہیں؟ نہیں نہیں کمیٹے میں، کون سی ویٹ کیٹیگری میں آج تک آپ لڑتے رہے ہیں؟ 67 kg میں۔ 67 کے جی میں؟ جی جی 67 کے جی میں پاکستان میں آپ کے علاوہ اور ٹیموں سے بھی کون سے کھلاڑی ہیں جن کو آپ ذکر کرنا چاہیں گے کہ وہ بھی آپ کے لیول کے کھلاڑی ہیں یا آپ کو ٹف ٹائم دیتے ہیں؟ نہیں، اس طرح تو ماشاءاللہ پاکستان کا سارا لیول کا کھلاڑی ہے سر، تو خاص طر نصیر، اور اس کے بعد جو ہے نا اور بھی صوبوں کا اچھا لڑکے ہیں نا، نصیر ماشاءاللہ 15 سال چیمپئن رہا تھا اپنی ویٹ میں۔ مجھے پتہ 67 کے جی میں بہت کمپٹیشن ہوتا ہے، جی تو آپ ذرا ہمیں بتائیں کہ آپ کی کامیابیوں کا سلسلہ کس سال سے شروع ہوا؟ کب کب آپ نے نیشنل چیمپئن شپ میں گولڈ جیتا؟ ذرا ایک ترتیب سے اگر آپ کو یاد ہو تو بتا دیں ہمیں، سر تاکہ ہمارے ویورز کو پتہ چلے کہ کتنے سال سے آپ نیشنل چیمپئن شپ جیت رہے ہیں۔ سر 2019 سے پھر ابھی 25 تک میں نے جیتی ہے سر۔ 2024 میں نے پہلا نیشنل تھا گولڈ کا، تو 67 kg میں نے 2 میڈل حاصل کیا، اور اس میں جو ہے نا ایک ٹیم کمیٹے تھا، ایک اپنا وزن تھا 67 kg میں، تو پھر 24 میں انٹر ڈپارٹ آ گیا، پھر میں نے ڈبل گولڈ حاصل کیا 60 kg میں۔ کون سے سال ڈبل گولڈ لیا؟ 2024 2024 میں؟ جی جی اور سر، پھر
پھر جو ہے انٹر ڈپارٹ میں نے ڈبل گولڈ حاصل کیا. ابھی جو ہے 25 میں ایبٹ آباد میں ہوا تھا، اس میں 67 kg میں نے ڈبل گولڈ حاصل کیا ٹیم کمیٹے میں اور اپنے ویٹ میں. یعنی کل 3 نیشنل ایونٹس ایسے تھے جس میں آپ نے ڈبل گولڈ جیتا. ڈبل گولڈ حاصل کیا. بہت شاندار کارکردگی رہی. اور پھر انٹرنیشنل کا بتائیے کیا پوزیشنز رہیں؟ انٹرنیشنل کا سر ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ میں نے کھیلا تھا نیپال میں، اس میں جو ہے ٹیم کمیٹے میں میرا میڈل آیا تھا. کون سا میڈل؟ برونز میڈل آیا تھا. اچھا، پھر کون کون سے انٹرنیشنل ٹورنامنٹ میں گئے اور اب آپ کون سے ٹورنامنٹ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں؟ اس کے بعد میں گیا تھا اور ماسکو میں گیا تھا سر. ماسکو میں میرا پہلا پارٹ. ماسکو اوپن میں گئے تھے؟ جی. ابھی جو ٹیم جا رہا ہے اس ٹورنامنٹ میں پچھلے سال میں گیا تھا، ایک ہمارا ساتھ جو ہے. تو کیا پوزیشن رہی تھی اس میں؟ اس میں پوزیشن لیا نہیں تھا. اچھا جی سر. کتنے ملک ہوتے ہیں ماسکو اوپن میں؟ اس میں تقریباً ہوتا ہے 28، تو کم سے کم ہوتا ہے اپنے وزن میں جو انٹری ہوتا ہے. اچھا، تو آپ اس سال بھی اسی کے کیمپ میں ہیں اور سلیکشن ہوئی ہے آپ کی؟ نہیں سر، اس بار میں اسلامی گیمز کے لیے انشاءاللہ جا رہا ہوں سر. ابھی ماسکو نہیں جا رہے آپ، اسلامی گیمز میں جا رہے ہیں جو 6 سالیڈیرٹی اسلامک گیمز ہیں. اس میں آپ کون سی ویٹ کیٹیگری میں لڑیں گے؟ 67 kg میں سر. تو کیسی تیاری چل رہی ہے؟ کیمپ کیسا چل رہا ہے؟ کون کوچنگ کروا رہا ہے آپ کو؟ سر کوچنگ ماشاءاللہ صحیح چل رہا ہے، تیاری بھی چل رہا ہے. کرت العین ماشاءاللہ صحیح میرا ہیڈ کوچ ہے، وہ بھی صحیح ٹریننگ کروا رہا ہے. کون ہے آپ کے ہیڈ کوچ؟ کون سے ہیڈ کوچ ہیں؟ کرت العین. کرت العین. جی سر. اور میل کوچ کون سے ہیں آپ کے؟ سر شوکت ہے. شوکت گلو صاحب. جی جی سر. اچھا، ابھی آپ جب نیشنل گیمز میں ابھی جو کیمپ لگا ہے 6 سالیڈیرٹی گیمز میں، کس معیار پر آپ کی سلیکشن ہوئی ہے؟ سر ابھی جو ایبٹ آباد میں نیشنل چیمپئن شپ ہوا تھا، اس میں نے 67 kg میں گولڈ میڈل حاصل کیا. اس گولڈ میڈل کی بنیاد پر آپ کو نیشنل کیمپ میں لیا گیا؟ جی سر. پھر ادھر وغیرہ ٹرائل وغیرہ ہوتا ہے نا، تو اس میں بھی سلیکٹ ہوا سر. تو ماشاءاللہ صحیح ٹریننگ کروا رہا ہے سر. تو انشاءاللہ یہ جو اسلامی گیمز ہو رہے ہیں اس میں میڈل لائے گا. کتنے ملک شامل ہوں گے اس گیم میں؟ سر تقریباً 52 ملک. تو 52 ملک ہوں گے. ٹف کمپٹیشن ہوگا. جی جی سر. تو آپ کی کیسی تیاری ہے؟ آپ کا کیسے مورال کیسا ہے آپ کا؟ جی ماشاءاللہ صحیح تیاری چل رہا ہے سر، اور ٹریننگ بھی ماشاءاللہ صحیح کروا رہا ہے. کوئی انجری تو نہیں ہوئی کیمپ میں؟ نہیں سر، ماشاءاللہ فل پیٹ ہے. اچھا، ویسے کراٹے بڑی ٹف گیم ہے، تو اتنے سارے میڈل جیتتے ہوئے اور یہ انٹرنیشنل میڈل میں ٹورنامنٹ میں جاتے ہوئے کبھی کوئی سیریس انجری ہوئی آپ کو؟ جی ابھی تک تو نہیں ہوئی ہے سر، انشاءاللہ الحمدللہ. تو آپ ابھی ٹریڈیشنل کراٹے میں کیا گریڈ ہے آپ کا؟ کون سا ڈان ہے آپ کے پاس؟ سر میرا گرے وہ نہیں ہے سر، میرا صرف بلیک بیلٹ ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ آگے گریڈنگ میں نہیں جاتے؟ نہیں سر، ابھی ٹائم نہیں ملتا ہے. ٹائم نہیں ملتا ہے، اس کے لیے کاتا کرنا پڑتا ہے نا. نہیں تو پاکستان کراٹے فیڈریشن گریڈنگ تو کرتی ہے، آپ اس میں حصہ نہیں لیتے؟ سیکنڈ ڈان کے لیے، تھرڈ ڈان کے لیے؟ نہیں سر، ابھی تک نہیں لیا. اس کے بعد انشاءاللہ لیں گے آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کراٹے جو ہے ایک پروفیشن کے طور پر اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اس میں مواقع موجود ہیں؟ جی ضرور ہے. اس میں وابڈا ہے، پولیس ہے، ریلوے ہے اور پاکستان آرمی ہے. اچھا، جب آپ نے میڈل جیتے جی تو پاکستان آرمی نے یا حکومت پاکستان نے آپ کو پیسے تو بڑے دیے ہوں گے؟ جی سر، پیسے تو دیے ہے سر. 2019 میں جو نیشنل گیمز ہوا تھا سر، اس میں نے سلور میڈل لیا تھا. اس میں مجھے 1 لاکھ روپے ملا تھا سر. کچھ شادی مادی نہیں بنایا؟ نہیں سر. اچھا، یا کوئی سوچتا ہی نہیں آپ کی شادی کے بارے میں؟ نہیں سوچتا تو ہے، لیکن ابھی تک نہیں. نہیں، اگر کوئی پرابلم ہے تو ہم جا سکتے ہیں آپ کے پیرنٹس کو بتانے کے لیے کہ لڑکا شادی کے قابل ہے، اس کی کریں شادی. نہیں ابھی 30 تک انشاءاللہ اکیلے. ابھی میڈل جیتیں گے؟ جی 30 تک انشاءاللہ اکیلے. تو اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے محبت نہیں کرتے، لیکن آپ پاکستان کے لیے میڈل جیتے ہیں. آپ کو پاکستان کیسا لگتا ہے؟ سر مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے سر، اور بلوچستان والا بھی بہت پیار کرتا ہے. اکثر جو ہے میڈل آتا ہے بلوچستان کا ماشاءاللہ. کیا فرق ہوتا ہے کہ عام کپڑے میں اور جب ایک کلر پہنتے ہیں پاکستان کے جھنڈے والا، کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ سر بہت فیلنگ ہوتا ہے اس ٹائم، بہت فیلنگ ہوتا ہے جب آپ گولڈ میڈل حاصل کرتا ہے بار میں اور آپ جو ہے جھنڈا اوپر جاتا ہے تو بہت مزہ کرتا ہے سر. مجھے اس دن کا بہت انتظار ہے. انشاءاللہ ایک دن آ جائے گا سر. اور آپ کا مستقبل میں کیا ارادے ہیں؟ کوئی ایک ٹارگٹ سیٹ کرتا ہے نا کوئی پلیئر، تو آپ شمس الدین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 یا 3 سال میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ سر اگلے 2-3 سال میں میں نے ایشین چیمپئن شپ کا جو میڈل ہے جی وہ لینا ہے سر. انشاءاللہ اتنا محنت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ایشین چیمپئن بنائے. آپ پاکستان کے لیے بہت سارے اعزازات جیتیں
اور آپ اسی طرح انجری فری ٹریننگ کریں. شیحان مارشل آرٹ پوڈ کاسٹ آپ کا شکر گزار ہے اور آپ کے لیے دعا گو ہے کہ آپ پاکستان کے لیے بہت ساری کامیابیاں سمیٹیں. ویورز، یہ تھے شمس الدین خلجی جو ہمارے ساتھ شیحان مارشل آرٹ پوڈ کاسٹ میں اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں آپ کو باتیں بتا رہے تھے. یقیناً جو نئے کھلاڑی ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نئے کھلاڑیوں کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے کہ وہ کیا کام کریں ایسا کہ وہ بھی آپ کی طرح نیشنل چیمپئن اور انٹرنیشنل کھلاڑی بن سکیں. سب سے پہلے تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے استاذوں کا قدر و عزت کرے. لازمی ہے کہ وہ بیسک پہ کام کرے. بیسک پہ کام کرے. اگر بیسک کا بچے کا صحیح ہوگا پھر آگے جو ہے وہ بہت کھیل سکتا ہے. اگر بیسک صحیح نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ 2-3 سال. بہت بہت آپ کو شکریہ. ویورز، ہمارے یہ مہمان تشریف لائے بلوچستان سے، انہوں نے بھی محنت کی اور پاکستان کے لیے اعزازات جیتے. شمس الدین، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ویورز، میں آج کے پروگرام میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اگر آپ کو ہمارا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ ہم آپ کو آج کے کرنٹ ہیروز سے ملواتے رہیں. اللہ نگہبان.